عابد باکسر صاحب، اس وقت حالات یہ ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا بھی نام ان ممالک میں لیا جا رہا ہے اس کرائم کے حوالے سے کہ ماورائے عدالت جو ہے مرڈر کر دیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس کو انکاؤنٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ایک مشہور انسپیکٹر رہے ہیں اور آپ کے کریڈٹ پر بقول قومی اسمبلی آپ پر الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نے 700 سے زیادہ لوگوں کا انکاؤنٹر کیا ہے، جبکہ جو آفیشیل جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ تو تقریباً 122 آپ کے انکاؤنٹر ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا قانون کسی انسپیکٹر کو یا کسی پولیس والے کو اجازت دیتا ہے انکاؤنٹر کی، اور انکاؤنٹر کب کیا جاتا ہے، اور اگر انکاؤنٹر کر لیا جائے تو پھر اس کی انکوائری کیسے ہوتی ہے؟ قانون ایک سادہ آدمی، جو ایک سول آدمی ہے، جو ایک عام آدمی ہے، اس کو بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر اس کا جان مال اور عزت خطرے میں ہو تو اپنے سیلف ڈیفenس میں وہ گولی چلا سکتا ہے۔ قانون عام آدمی کو بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ جب اس کی طرف کوئی بندہ ڈکیتی یا قتل کی نیت سے پسٹل کرے تو اپنے دفاع میں گولی چلا سکتا ہے۔ آپ مجھے شاہد بھائی ایک بات بتائیں کہ ایک ملزم جس کے ریکارڈ پہ مختلف اوقات میں 10، 12، 14 پولیس مقابلوں کے پرچے ہوں، اور جس میں پولیس افسران شہید ہوئے ہوں یا زخمی ہوئے ہوں، اور جب اس کا 12واں یا 13واں یا 14واں سامنا پولیس افسر کے ساتھ ہو اور وہ اس کو گولی چلانے کے لیے بندوق اٹھائے، تو پولیس افسر کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے گولی دفاع میں چلا سکتا ہے۔ جو بھی پولیس افسر گولی چلاتا ہے یا اس میں انکاؤنٹر کرتا ہے تو وہ ہے ہی جعلی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جب انکاؤنٹر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے محکمہ اس کی انکوائری کرتا ہے۔ اجازت لینی پڑتی ہے؟ نہیں جی، کوئی اجازت نہیں اس کی۔ عام جس طرح باقی کرائم ہیں، جس طرح کے باقی FIR درج ہوتی ہیں، تو پولیس افسر اس کی انکوائری کرتے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد اس کی ایک میجسٹریٹ جو دفعہ 30 کے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کی انکوائری ایڈیشنل سیشن جج صاحبان نے بھی کی، پھر اس کی انکوائری وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک انکاؤنٹر اپنے کی مثال آپ کو دینے لگا۔ جی بسم اللہ۔ طاہر پرنس انکاؤنٹر میں مارا گیا بدامی باغ۔ اس کے والد صاحب وکیل تھے، انہوں نے ہائی کورٹ ریٹ کر دی۔ ریٹ کرنے کے بعد فقیر حسین صاحب کھوکھر صاحب تھے، انہوں نے پرچے کے آرڈر دے دیے۔ محکمہ ڈبل بینچ میں چلا گیا، میں نہیں، ابرار رضوی صاحب نہیں، محکمہ ڈبل بینچ میں چلا گیا، لیکن وہ ہمارا ریٹ خارج ہو گئی۔ انہوں نے FIR کا آرڈر جو برقرار رکھا، ہماری FIR درج ہوئی ریس کورس میں۔ ہائی کورٹ کے حکم سے ایک ڈیڈ آنیسٹ ایک اور پاورفل SSP غلام محمد کلیار صاحب کے پاس اس کی انکوائری لگی، انہوں نے اس کی تفتیش کی۔ 2 سال بعد وہ پرچہ خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم سے اس کی جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی۔ جوڈیشل انکوائری میں بھی پولیس افسران جنہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا، میں نے وہ انکاؤنٹر نہیں کیا تھا، وہ ابرار رضوی صاحب کو اس میں بے گناہ قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے اصلی ہے۔ اس کے بعد مختلف اداروں نے، جس میں حساس اداروں کی انٹیلیجنس برانچز تھیں، انہوں نے، اور اسپیشل برانچ نے اس کی انکوائری کی۔ سائی صاحب تھے SP اسپیشل برانچ کے، انہوں نے بھی اس انکاؤنٹر کو اصلی قرار دیا۔ اب یہ جب کوئی بھی انکاؤنٹر بہت زیادہ متنازع ہو جائے تو مختلف ادارے اس کی تفتیش اپنے طور پر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جی جو بھی پولیس افسر وہ جس کو مرضی مار دیتے، ایسا نہیں ہے۔ بے شمار پولیس افسران جیل میں گئے، سزائے موت ہوئے، پھر ان کا کمپرومائز ہوا، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے وہ بری ہوئے، اور کئی 3 سال 5 سال۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ منہاج القرآن کا ایک وقوع ہو تو عامر سلیم صاحب ایک انسپیکٹر تھے، وہ 3.5 سال جیل میں رہے۔ میرے بیچ میٹ آصف خان صاحب، وہ 6 سال سزائے موت رہے۔ تو مختلف اوقات میں اگر تھوڑا سا تنازع یا متنازع جو بھی، یعنی جو جعلی پولیس مقابلے پھر وہ تو ثابت ہوتے ہیں نا؟ نہیں ہوئے نا،
جس میں پھانسی کی سزا ہو گئی، وہ ہو گیا. ہاں، اور پھر وہ یہی تو پھر یہ وہ پولیس افسر کے لیے سب سے بڑا تو یہی ہے نا کہ اگر یہ اتنے ہوتے جسٹیفائڈ ہوتے کہ ہر انکاؤنٹر جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے تو پھر وہ سزائے موت کیوں ہوں گے. ان کی انکوائری ہوتی ہے، جوڈیشل انکوائری ان کے خلاف ہو گئی، ان کو سزائے موت ہوئی اور وہ 6 سال بعد پھر وہ بڑی مشکل سے بری ہوئے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ صرف انکاؤنٹر کر دینا، مار دینا بندہ اور وہاں پہ اس کی پذیرائی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ گھیر لیتے ہیں کسی ڈاکو کو یا کسی قاتل کو یا کسی دہشت گرد کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب مقابلہ ہوگا، لیکن اس دوران آپ نے کسی سینئر کو بھی تو آپ کال کرتے ہوں گے. جب آپ کے شاہد بھائی آپ پہ گولی چل رہی ہو، جب آپ کو کوئی بندہ سمپل گالی دے دے، آپ کو ویسے للکار دے، تو آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ وہ فون کریں اور وہ ملا کے اپنے افسر کو انفارم کرنا شروع کر دیں. وہ جو گاڑی میں آپریٹر ہوتا ہے، وائرلیس آپریٹر، وہ انفارم کر دیتا ہے. آپ کا جب مقابلہ شروع ہو گیا پھر مقابلہ شروع ہو گیا، پھر اس پہ جب وہ کلاشن کو یا گولی چلتی ہے تو پھر اس وقت ایک اچھا، میں جن پولیس مقابلوں کی بات کر رہا ہوں، انکاؤنٹرز کی بات کر رہا ہوں، اس میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی عام رائے ہے، اس وجہ سے اس پر شک و شبہ کی بات کی جاتی ہے. شاہد بھائی ایک اشتہاری ہے، وہ شاہدرہ میں رہائش پذیر ہے، اس کی انفارمیشن CIA کے پاس آ گئی، CCD کے پاس آ گئی. CCD پوری تیاری کر کے، بلٹ پروف جیکٹیں پہن کے اور 10 15 20 30 کی فورس لے کے 4 گاڑیوں پہ جا کے مکمل انفارمیشن کلیکٹ کر کے وہاں پہ ریڈ کرتی ہے. تو وہ جو بندہ لا علمی میں سویا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا، اس کو تو نہیں پتا کہ پولیس آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. محفوظ کرنے کے بعد جب وہ ریڈ کرتی ہے تو وہ جو بندہ وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ٹرائی ضرور کرتا ہے، لیکن یہ سارے پلاننگ کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، کمانڈوز ہوتے ہیں. جی کمانڈوز ہوتے ہیں. اب کبھی آپ دیکھیں کہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ جن کو نام دیا گیا وہ بے شمار شہید بھی ہوئے. رانا فاروق صاحب شہید ہوئے، ٹھیک ہے، طارق کمبوز صاحب شہید، اور بے شمار بھی لوگ شہید، بہت سارے بے شمار لوگ انکاؤنٹر میں شہید ہوئے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جب دونوں طرف سے گولی چلتی ہے تو صرف وہ ملزم کو لگتی ہے، پولیس افسران بھی شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. آپ کو بھی لگی گولیاں؟ مجھے ٹانگ میں ایک بار لگی، ایک بار میرے ہاتھ میں لگی عاطف چودھری کے ساتھ، لیکن میں نے FIR میں اس کا ذکر تک نہ کیا کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زخمی ہوں اور میں جب اس کی پذیرائی کروں گا تو جو میرے مخالفین ہیں یا جو اشتہاری ہیں جن کے انکاؤنٹر میں نے کیے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو. آپ کو ہی زیادہ تر انکاؤنٹرز کرنے کا موقع کیوں ملتا رہا؟ میرے پاس انفارمیشن زیادہ تھی، میرے پاس انفارمیشن زیادہ آتی تھی. جب میں نے 1-2 کامیاب آپریشن کیے، میں نے 1-2 کامیاب انکاؤنٹر کیے، جیسے کریم خان بمبا والا 156 مرڈر، جیل توڑ کے بھاگا، میرے ہاتھوں مارا، جس کو آپ نے رکشہ میں کھینچ 2 ماہ میں نے رکشہ چلایا، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تھا کہ یہ اپنے ساتھ بم باندھ کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. حقیقت ایسی تھی؟ نہیں تھی. میں یہ اپنی ہائپ کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بم نکل آئے، لیکن نہیں نکلے، ٹھیک ہے. تو وہ جب اس نے میرے پہ فائر کیا، اب آپ مجھے بتائیں، یہ کریم بمبا والا وہی تو نہیں جس نے ایک CSP افسر کو للکارا تھا؟ اور جی کیپٹن زبیر صاحب کو، جی کیپٹن زبیر صاحب کو اس نے کہا تھا کہ جس ASI نے اور جن کانسٹیبلان نے اس کو پکڑا تھا اور اس کو گالی نکالی تھی وہ تینوں مارے گئے، ٹھیک ہے. زبیر صاحب کو اس نے کہا تھا کہ میں نے بھاگ جانا ہے، اور 2 سال بعد وہ بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد اس نے زبیر صاحب کو کہا، اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے دفتر میں بم ماروں گا، جی آپ کی گاڑی میں بم فٹ کروں گا. تو جب زبیر صاحب جاتے تھے اور زبیر صاحب آتے تھے تو بم ڈسپوزل والے اسپیشل آتے تھے، ان کی گاڑی چیک کرتے تھے روزانہ کی بنیاد؟ جی روزانہ کی بنیاد. اور 2 سال تک ایسے رہا؟ نہیں 2 ماہ. اچھا 2 ماہ بعد تو پھر مارا گیا. کیسے مارا گیا؟ مارا یہ انفارمیشن آ گئی کہ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی آئے گا، ٹائم اور وقت کا نہیں پتا تھا. 2 ماہ وہاں پہ رکشہ چلاتے رہے، گالیاں لوگوں کی کھاتے رہے. لوگ آتے تھے وہ پوچھتے تھے، بیس بدلا ہوا تھا، جی بیس بدلا ہوا، اس کو شناسائی نہیں تھی. 22-23 سال عمر تھی. تو جب بھی لوگ آتے وہ رکشہ میں نے کھڑا کیا ہوتا، پرنا شرنا وہ پٹکا بندھا ہوتا، وہ انہوں نے کہنا جی جانا ہے پارٹی، تو کتنے پیسے؟ میں نے کہا نہیں 400 روپے. وہ گالیاں گلیز نکالتے تھے، وہ اتوں کا تو 60 روپیے نے، وہاں کے تو 40 روپے ہیں، تو فلانے ڈکیتا تو انہیں پہ. اب میں یہ کہتا تھا کہ وہ یہ کہہ ہی نہ دے ہمیں چھوڑ آؤ. تو وہ اس طرح کے بڑا شدید گرمی تھی. تو سارا اوپر سے وہ یہ میں کوئی یہ نہیں کہ اپنی پذیرائی کے لیے سنا، اوپر سے یہاں پہ سے چمڑا تک اتر گیا تھا یہاں سے. تو وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے تو 2 ماہ بعد وہ آ گیا.
کریم بمبا والا، کریم خان بمبا والا. کتنے اس نے قتل کیے ہوئے تھے؟ اس کے قتل تو 500 سے زیادہ تھے، لیکن 500 سے زیادہ. لیکن جب اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کر دیا تو پولیس والے پینک کر گئے کہ وہ جب مرڈر لکھاتا تھا. اور اس کی سب سے بڑی بات شاہد بھائی کہ وہ یہ کرتا تھا کہ جہاں پہ وہ دہشت گردی کرتا تھا صبح کی اخبار کاٹ کے اپنی البم میں لگاتا تھا. یہ تو ایک فلمی سین ہو. جی فلمی. وہ جب اس کے گھر ریڈ کیا گیا بم برآمد ہوئے اور وہ البم نکل آئی. وہ جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ کراچی میں بے شمار بندے تھے، اپنا بلوچستان ادھر ادھر بندے بے شمار مرے ہوئے تھے. تو صرف پنجاب والوں نے 156 مرڈر میں اس کو چالان کیا. ابھی باقی صوبوں میں اس نے جانا تھا تو وہ 156 سے وہ 500 بھی کراس کر جانے تھے. لیکن وہ یہاں سے کہہ کے گیا اور وہ 2 ماہ بعد بھاگ گیا، اور 2 سال بعد اور 2 ماہ بعد وہ میرے ساتھ انکاؤنٹر میں مارا. انکاؤنٹر کیسے ہوا؟ انکاؤنٹر ایسے ہوا کہ مجھے انفارمیشن مل گئی کہ اس نے اس کے گیٹ پہ، انجینئرنگ یونیورسٹی کے گیٹ پہ آنا ہے. اس نے آج تک جو بات کہی تھی اس نے پوری کی. اس نے کہا جی میں نے یہ جس نے مجھے گالی نکالی ہے میں نے نہیں چھوڑنا، وہ مارے گئے. اس نے کہا جی میں نے جیل سے بھاگ جانا ہے، وہ بھاگ گیا. اس نے تیسری وہ تھی کہ میں بم فٹ کروں گا زبیر صاحب کی گاڑی میں، اس کو چانس نہ ملا. اب اس نے یہ کہا کہ میں یونیورسٹی کے گیٹ پہ آؤں گا، تاریخ اور وقت اسی دن فون کر کے ایک بندے کو بتاؤں گا. اب اس نے جو بتایا وہ ثابت ہوا، اس نے اس کو ثابت کیا. تو یہ بھی مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا جو اس نے کہا. اور 2 ماہ بعد 60 دنوں بعد، بھاگنے کے 60 دنوں بعد وہ اس گیٹ پہ آ گیا. جب میں نے وہ رکشا لے کے ادھر گیا تو وہ سڑک کراس کر گیا. میں ٹرن لے کے اوپر سے آیا تو جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ میں اکثر اس کو ملنے کے لیے نہیں، اس کو آبزرو کرنے کے لیے وہ کوٹ لکھپت ڈیوڑی میں جایا کرتا تھا. اس وقت اس کی جب وہ جیل میں تھا، جی جیل میں کہتا تھا، جو سب انسپیکٹر انسپیکٹر جاتا تھا وہ کہتا تھا زبیر صاحب کو میرا سلام دینا، کیپٹن زبیر کو، اور یہ کہنا میں نے بھاگ جانا ہے، باقی وعدے میں نے پورے کر دیے، یہ وعدہ بھی میں پورا کروں گا. تو وہ مارا گیا میرے ہاتھوں. ملنگی مارا گیا، انو چبیل مارا گیا، ارشد گجر مارا گیا، عاطف چودھری کے ساتھ. تو یہ ایک ڈیولپ ہو گیا، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا لوگوں پہ بھی اور میرے پہ بھی. کوئی بھی انفارمیشن اس لیول کی آتی تھی تو وہ پریفرنس مجھے دیتے تھے. کیا آپ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ؟ نہیں، انکاؤنٹر نہیں بھائی، جو بھی مقصد میں لے کے گیا ہوں یا یعنی آپ کی انفارمیشن بڑی سالڈ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 شاہد بھائی، یہاں پہ جو مارے گئے ان کا ریکارڈ جب نکلوایا گیا تو وہ انہوں نے یہ کہا ایجنسی والوں نے کہ یہ واجب القتل تھے، یہ جنہوں نے سارا پریگننٹ عورتوں کے ریپ کیے، میٹرک کی بچیوں سے ریپ کیے، وہ ایجنسیوں نے یہ کہا کہ یہ واجب القتل تھے اس لیے یہ مارے گئے. پھر وہ ایک افسران کا بھی اعتماد بڑھتا گیا. قصور میں ڈاکٹر عارف مشتاق تھے. ڈاکٹر عارف مشتاق صاحب ہمارے محکمے کے سخت ترین ایک پولیس افسروں میں ایک ہیں. تو جب وہاں پہ انکاؤنٹر ہوئے تو یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر عارف مشتاق صاحب کے. انہوں نے کہا کہ عابد یار میں تیرے بارے بڑا، پنجابی بول رہے تھے تو پنجابی میں، یار تیرے بارے میں بڑی غلط فہمی سی یار، جو تو نے یہ جو مارے ہیں ہیڈ منی والے اور اکیلے نے تو نے مارے ہیں، تو یار میں تجھے سلوٹ کرتا ہوں.